اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف آستانہ یکتخت سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز مہرولی نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم آپ کی علمانہ خدمت کرنے کے لیے تصوف کے کچھ گہرے پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول فرمائیے۔ آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے وظیفہ، ورد، تیسرا پہلو، معاف کیجیے گا۔ آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے وظیفہ یا ورد، تیسرا پہلو۔ وظیفہ وہ جو ہم باری تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگاتار کسی آیت یا کسی نام کو دہراتے ہیں، ورد بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اسی کو جپ کہا جاتا ہے، اسی کو سمرن کہا جاتا ہے۔ سمرن تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے۔ بات چیت کا عنوان یاد رکھیے گا، وظیفہ یا ورد، تیسرا پہلو۔ آج کی بات چیت میں ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ ورد کے کیا فائدے ہیں۔ ہم اپنی حاجت روائی کے لیے جو بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں پریشانی کے لیے یہ پڑھیے، اس کے بعد یہ پڑھیے، اس کے بعد یہ پڑھیے، اس کے بعد یہ پڑھیے، اس پریشانی کے لیے یہ پڑھیے، اس پریشانی کے لیے یہ پڑھیے، دور کرنے کے لیے، اسے ورد یا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو جپ بھی کہا جاتا ہے۔ شروعات کرتے ہیں ورد کے فائدوں سے، پھر اس کے بعد دوسرا پہلو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد تیسرا پہلو بیان کریں گے۔ ورد کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اکثر حاجت روائی کے لیے، پریشانی دور ہو جائے اس لیے، باری تعالیٰ کی یاد، ہم کو بنانے والے کی یاد ہمارے دل میں گھر کر جائے اس لیے۔ ایک اور فائدہ ہے اس کا، عاجزی اور انکساری آتی ہے، دل ملائم ہوتا ہے، نرمی آتی ہے۔ ورد کا مقصد خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ اگر خود کو نہیں بدلا تو ورد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ورد کے دوران حضور قلب
دل کا حاضر رہنا ضروری ہے، تڑپ، طلب، درد رہنا ضروری ہے۔ وظیفے کے ذریعے خود کو بدلنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں انشاءاللہ، آمین۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، تڑپ، درد اور ضرورت ضروری ہے، اور ایک جو سب سے زیادہ خاص بات ہے، یہ خیال رکھیے گا کہ وظیفے میں کنٹینیوٹی چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 دن پڑھا 1 دن چھوڑ دیا، 5 دن پڑھا 1 دن کا گیپ ہو گیا، نہیں۔ کچھ بھی ہو، کوئی بھی حالت ہو، کوئی ایکسکیوز، نو ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں۔ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد سے رکنے کے لیے کوئی بہانہ کام نہیں کرے گا۔ یہ وظیفے کا ایک پہلو۔ اب وظیفے کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے یہ تصوف کا خادم، اور آپ سب کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہوئے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کا کلام جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کی ایک آیت سے شروع کرتے ہیں، رب ادخلنی مدخلا صدقا واخرجنی مخرجا صدقا وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھے رب اجعلنی مدخلا صدقا، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر۔ اور سچائی کے ساتھ باہر نکال۔ رب ادخلنی مدخلا صدقا واخرجنی مخرجا صدقا وجعلنی، اور اپنی طرف سے عطا فرما سلطانا نصیرا، اپنی طرف سے فتح جو کبھی نہ ختم ہو، ایسی فتح عطا فرما۔ یہ آیت کے معنی ہیں۔ اب جو بات یہ غلام شروع کرنے والا ہے، یہ بہت ہی نازک ہے اور بہت ممکن ہے کہ ہمیشہ کی طرح اسے غلط سمجھا جائے۔ معنی آپ نے سمجھ لیجئے۔ اب آپ کی سمجھداری کو چیلنج کرتے ہوئے، آپ کے عقل کے اندھے پن کو آپ کے سامنے لاتے ہوئے، کسی آدمی نے یہ پرچے بٹوا دیے کہ یہ آیت شوگر بیماری کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے۔ یا تو آیت میں بیماری کا ذکر ہوتا، یا کسی بھی بیماری سے نجات پانے کا ذکر ہوتا، یا کوئی دعا ہوتی کسی اور قسم کی بیماری سے نجات پانے کی۔ ایک شخص نے یہ پرچے اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی دکان کی پبلسٹی کے لیے وزٹنگ کارڈ جو بنوائے، اس وزٹنگ کارڈ پر پیچھے یہ چھپوا دیا کہ یہ آیت اتنی بار پڑھنے سے شوگر میں فائدہ ہوتا ہے۔ شوگر کامن بیماری ہے آج کل،
اب ایک دوسرے شخص نے یہ دیکھا، کوئی کہنے سننے والا تو ہے نہیں، کچھ بھی کہتے رہو، دین کے نام پر کچھ بھی کہتے رہو۔ دوسرے شخص نے اپنے وزٹنگ کارڈ پر یہی آیت چھپوائی اور یہ لکھا کہ یہ آیت دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور انشاءاللہ صحت یابی ملتی ہے۔ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ بنا سوچے سمجھے، بنا اس چیز کے معنی سمجھے ہوئے ہم اس کو دہرانے لگتے ہیں، جبکہ باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کے لیے سخت منع فرمایا ہے کہ جس بات کو تم نہ سمجھو اس کا پیچھا مت کرو، یعنی وہ کام مت کرو جن الفاظوں کو تم نہیں سمجھ رہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اچھا، اب ایک دوسری آیت پاکستانی منصورے میں نے پڑھا، بڑی ہنسی آئی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت ہے، باری تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، سلامتی بھیجتے ہیں، یصلو بھیجتے ہیں، جس کے معنی بدل کے درود کیے گئے، سلامتی بھیجتے ہیں نبی پر۔ نبی پر، نبی اور رسول پوسٹیں الگ الگ ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر یصلو بھیجو، صلو بھیجو، یا عام معنوں میں درود بھیجو اور تسلیم کرو۔ تسلیم کے معنی کے ساتھ بہت سازش کی گئی ہے۔ تسلیم کے معنی سلام سے جوڑے گئے ہیں، جبکہ تسلیم کے معنی قبول کرنے سے ہوتے ہیں۔ پوری حالت میں قبول کرو، ہر حالت میں قبول کرو۔ اب پاکستانی منصورہ اتنی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا کہ اگر یہ اتنی بار پڑھا جائے تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آیت حکم ہے۔ اس آیت کو مانتے ہوئے ہم نے نبی پر درود بھیجنا ہے، اور نبی اور ان کی آل کی جو شخصیت، جو پرسنلٹی، جو احکام رہے ہیں ان کو پورا پورا قبول کرنا ہے، نہ کہ یہ دہرانا ہے۔ یعنی اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ یہ دہرانا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ نہیں دہرانا، یہ تو حکم ہے۔ میں کافی اس وقت پریشانی محسوس کر رہا ہوں، جیسے باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ صلاۃ قائم کرو، تو صلاۃ قائم کرنی ہے یا کہ یہ دہرانا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، یہ دہرانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے صلاۃ قائم کرو، حالانکہ اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے، محکمات ہیں، جو آیتیں محکمات ہیں، جو سیدھے سیدھے حکم ہیں،
ان کو عمل میں لانا ہے، نہ کہ دہرانا ہے۔ غلام تصوف کا خادم یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج انسانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ عربی میں لکھا ہوا کسی بھی نام سے اسے دے دو اور اسے بتا دو اور وہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ ایک مزاحیہ بات یاد آ رہی ہے، حج کے لیے ایک شخص گیا اور عربی میں بیت الخلاء لکھا ہوا تھا، اس کو چومنے لگا وہ۔ ہماری حالت یہ ہے کہ عربی میں اگر گالیاں لکھی ہوئی ہوں تو ہم اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اگر ہندی زبان میں باری تعالیٰ کی تعریف اور صفات اور زندگی بدلنے کے طریقے لکھے ہوں اور وہ پرچہ سڑک پہ پڑا ہو تو ہم اسے زمین کے پاؤں کے نیچے دبا کر ٹھوکر مار کے چل دیتے ہیں۔ صرف لینگویج ہمیں عربی سے اتنا پیار ہے، اور ہم اس رسم کے چکر میں، اس رواج کے چکر میں، چاہے جان بوجھ کر چاہے انجانے میں، قرآن کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کے خلاف کرتے ہیں میاں۔ تو یہ سمجھنا ہوگا کہ چاہے وہ کتنی معزز کتاب میں لکھا ہو، پاکستانی پنصورے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کے سامنے معنی بھی بیان کر دیے، یہ حکم ہے، اس کو دہرانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس پہ عمل کرنے سے ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ اور نقصان بھی ہیں نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل طور پہ وظیفے کے۔ پہلا، نیند لانا۔ دوسرا، نرو سسٹم پر برا اثر ڈالنا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہیلوسینیشن، ایلیوژن کی بیماری ہونا، خیالوں میں رہنا، ہوش کا غائب ہونا، اچھا فیصلہ لینے کی قوت ختم ہو جانا، یہ ورد کے نقصان ہیں۔ پہلے آپ نے فائدے سنے، پہلا پہلو، دوسرا پہلو۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ تیسرا پہلو، کیونکہ بات چیت شروع کرنے سے پہلے بات چیت کا عنوان تھا وظیفہ اور ورد، تیسرا پہلو۔ اس غلام نے آپ کے سامنے کوشش کری کہ عربی یا قرآن یا کوئی بھی عربی آیت کچھ بھی اٹھا کر کسی کی حاجت دور کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے دے دو، تو انسان اتنا اندھا ہے، اتنا عقل کا اندھا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، اس کو پڑھنے لگتا ہے۔ نقصان ہے اس میں، نقصان ہے۔ کون اس بات کا ثبوت دے گا، کہاں سے یہ ثابت ہوا کہ رب ادخلنی کی آیت شوگر کے مریضوں کے لیے یا دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے؟ کس نے لکھا؟
کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا کسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ یا دین کے نام سے جو کچھ بھی پروسا جائے گا وہ سب کھا لو گے؟ سب، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، اور سراسر غلط ہے، ثابت کر رہا ہے یہ غلام۔ اس آیت کا شوگر کی بیماری سے کیا مطلب ہے؟ اور حکم کا دہرانے سے کیا مطلب ہے؟ اور اگر آپ کو ہیلوسینیشن یا ایلیوژن یا نیند نہیں آتی تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کے بتائے ہوئے جھوٹے وظیفے، غلط وظیفے کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے پہلو پر۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ غور طلب ہے، یہی جڑ ہے۔ آپ کو وظیفہ، ورد، جپ کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو عربی میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھا جا رہا ہے یا میں جو پڑھ رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے میری اس پریشانی کو دور کرے گا۔ یعنی اگر کلام اللہ کی آیت ہے اور اس میں کسی آیت کا، حالانکہ ایسی کوئی آیت ہے نہیں، لیکن ایگزامپل کے طور پر اگر کوئی آیت ایسی ہے کہ یا رب العالمین ہمارے گٹھیا کے درد کو دور فرما، آمین، ایسی کوئی آیت ہے نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی آیت ہو اور آپ کو گٹھیا کا درد ہو تب تو آپ وہ وظیفہ یا ورد کیجئے، دعا ہو گئی وہ تو۔ اچھا، دعا کے ساتھ ایک لفظ یاد رکھیے گا، اسے تو آپ چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، عمل کے بنا دعا نہیں ہے۔ عمل کے بنا دعا نہیں ہے، اور جب عمل لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نیک عمل کی ہی بات ہو رہی ہے۔ عمل کے بنا دعا زبانی لقلقہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی بھی وظیفہ یا ورد پڑھتے ہیں تو اگر ہم خود کو نہیں بدلتے، خود کی زندگی میں بدلاؤ نہیں لاتے، نفس امارہ کو ہم اپنے آپ سے دور نہیں کرتے، نفس لوامہ میں ہم داخل نہیں ہوتے، یعنی کل ملا کے ہم اندر سے اگر پاک نہیں ہوتے تو آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیے، کوئی بھی ورد پڑھیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرے پہلو میں یہ آتا ہے کہ آپ نیک عمل کیجئے، آپ اپنی زندگی بدلیے، پھر وظیفہ یا ورد باہوش پڑھیے، فائدہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اس غلام نے تجربہ ہے، دیکھا ہے، سنا بھی ہے، بتایا بھی گیا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی پریشانی سے مجبور ہو کر کسی کے پاس گئے، اس نے جو ہے کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کو بتا دیا، بس لگے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے کام ہو جائے، نہیں ہوگا۔ عمل کے بنا کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی دعا کام نہیں کرتی۔ تو کوشش کیجئے خود میں بدلاؤ کی،
نیک عمل کے ذریعے اگر آپ خود میں بدلاؤ کرتے ہیں، بدلاؤ لاتے ہیں، تو یقین مانیے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب وظیفہ یا ورد کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے صرف چاہنے بھر سے وہ نعمتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ خواہشوں پہ تھوڑا قابو رکھیے۔ آج ہم نے وظیفہ یا ورد، تیسرا پہلو، اس عنوان کے تحت ہم نے وظیفہ یا ورد یا جپ کے فائدے، وظیفہ یا ورد یا جپ کے نقصان اور وظیفہ ورد یا جپ کا کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے، اس بارے میں بات چیت کی۔ امید کرتا ہے یہ تصوف کا خادم، یا جو بھی کرو دل سے کرو یار، تڑپ کے کرو، درد سے بھر کے کرو، پہلے پاک ہو جاؤ اندر سے، سب سے پہلی شرط ہے۔ اللہ کا کلام ثابت کر رہا ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، تو ظلم چھوڑ دو، ہدایت چاہیے تو۔ کیسے سمجھائیں آپ کو؟ ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، عقل کا اندھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم سب کام ہوش میں کر رہے ہیں، لیکن آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ محو تسبیح تو سبھی ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، یہ سانس ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ اس تصوف کے خادم کی بات کو بار بار یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے من مرضی کے مطابق، اپنے عقیدے، اپنی سمجھ کے مطابق غلط معنی نہیں لیجیے۔ میں وظیفے یا ورد کو منع نہیں کر رہا، میں وظیفہ یا ورد کرنے کی بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف اگر کرو تو ہوش میں کرو، جو شرطیں ہیں اس کے ساتھ کرو، حضور قلب کے ساتھ کرو، ورنہ نہ کرنا بہتر ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کا سن لیا، آپ نے تو کہہ دیا۔ بہت بہت شکریہ۔